آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے ہو رہا ہے اور آج 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے درس میں یعنی چوتھے پارے کی آخری آیات جو تھیں ان میں بیان ہوا ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کون کون حرام ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی میں سے ایک چیز یہاں پر بھی بیان ہوئی، فرمایا والمحصنات من النساء، اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے عوض ان کو طلب کرو، درآں حال یہ کہ تم ان کو قلع نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی ہے تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے، اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو گئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ آپ نے سنا ہے جو 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو گزشتہ اس سے پچھلی آیت جو چوتھے پارے کی آخری آیت تھی اس میں تھا حرمت، تم پر حرام کی گئی ہیں، تو پھر اس کی ڈیٹیل آ گئی کون کون عورتیں حرام ہیں، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور تم پر حرام کی گئی ہے وہ عورت جس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، جو کسی کی منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو جائے اس کے ساتھ کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا، دوران عدت نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ تو جب عدت ختم ہو جائے گی تو عدت ختم ہونے کے بعد اس کا کسی دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ثالثی کونسل کا چکر ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوئی تو پھر عدالت نے طلاق نافذ کر دی، اس کے بعد پھر ثالثی کونسل کے پاس جانا پڑتا ہے، ثالثی کونسل جب تک سرٹیفکیٹ نہ دے دے تو نکاح خواہ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اور جگہ اس کا نکاح پڑھائے۔ شاید اس میں کوئی فائدہ ہو، قانون بنانے والوں نے کوئی حکمت دیکھی ہو، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو اس میں وقت کا ضیاع ہے کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے اب ثالثی کونسل کیا ثالثی کرے گا، عدالت نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ثالثی کونسل اس کو 3 مہینے تک اس کو لٹکائے رکھتا ہے، اور جب تک ثالثی کونسل کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو کوئی اگر نکاح پڑھا دے تو اس پر بڑی سختی ہے کہ تم نے نکاح پر نکاح پڑھا دیا۔ بہرحال نکاح پر نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، پڑھانا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو ایک قانون ہے اس میں کوئی درستگی کی گنجائش ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بیان ہوا کہ جس کا کہیں نکاح ہے اس کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی تم پر حرام ہے، ہاں الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملک میں آ جائے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک عورت ہے کسی کافر کے نکاح میں ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہوئی اور وہ اس جنگ میں شریک ہوئی، مسلمان جنگ کر رہے تھے، جنگ کس چیز کی تھی؟ کفر و اسلام کی، زمین کا تنازع نہیں تھا، کفر و اسلام کی جنگ تھی، جو صحیح جہاد ہے، شرعی جہاد تھا، جہاد کے تقاضوں کے مطابق وہ جہاد تھا۔ اب وہ جو کافرہ ادھر سے لڑ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان اگر غلبہ پالیں تو وہ بن جائے گی باندی۔ اب وہ پہلے کس کے نکاح میں تھی؟ وہ ختم اس کا معاملہ۔ اب اس کا جب یہ مسلمانوں کے پاس آ گئی، یہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہے،
یہ جس کی بھی لونڈی بنے گی، جس کی بھی ملکیت میں آئے گی، اس کا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اب اگرچہ اس کا پہلے نکاح تھا لیکن اب اس کا نئے سرے سے تعلق بن جائے گا۔ اب اس پر اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ اب تک وہ باندیاں بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، تو انسانیت کے جو حقوق ہیں اس کے خلاف یہ معاملہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون ہمارا تو بنا ہوا ہے نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے بھی نہیں بنایا، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی بھی اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔ یہ قانون کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ ایک عورت جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد شوہر تعلق بنانا اس کے لیے جائز ہے، بنانے پر قادر ہو جاتا ہے، تو یہ کس نے کہا نکاح کر لو تو وہ تمہارے لیے جائز؟ رب نے کہا نا۔ تو جس رب نے شوہر کو بیوی کے ساتھ تعلق کی اجازت دی ہے، اسی رب نے مالک کو لونڈی کے ساتھ تعلق کی اجازت دی ہے۔ تو یہ رب کا قانون ہے۔ غلامی کا سسٹم بنانے والا اسلام نہیں ہے، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے بتدریج۔ کسی نے روزہ توڑ دیا، اس کو کہا غلام آزاد کرو، قسم توڑ دی، اس کو کہا غلام آزاد کرو۔ بہت ساری جگہوں پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، غلام بنانے کو پسند نہیں کیا۔ لیکن یہ شک موجود ہے، اگر آج بھی کفر و اسلام کی لڑائی ہوگی تو جو کفر کی طرف سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اگر گرفت میں آئے گا تو وہ غلام بنے گا، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگا۔ تو یہی یہاں پر مسئلہ ہے۔ اس پر ڈیٹیل سے بات پھر انشاءاللہ کسی وقت کر لیں گے غلامی کے مسئلہ پر۔ اس سے آگے ارشاد ہے اس کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال ہیں، یعنی جن کا پیچھے بیان ہوا پچھلی آیات میں بھی اور اس آیت میں بھی، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب جو حرام ہیں وہ چند ہیں، وہ تھوڑی سی ان کا ذکر کر دیا، اور جو حلال ہیں وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا، اس لیے کہ حرام کی تعداد تھوڑی تھی تو اسی کو ذکر کر دیا۔ تو یہی مسئلہ پوری شریعت میں ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے ہاں جب جائز کاموں کے متعلق پوچھا جاتا ہے نا، یہ اس کی دلیل لائیں، کہاں پر لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، تو یہ سوال غلط ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیں، جس کے ناجائز ہونے کی، جس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے کہ اس کے علاوہ وہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم اپنے حق مہر یعنی مال کے عوض ان کو طلب کرو، ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے ان کو طلب کرو۔ مال سے مراد کیا ہے؟ حق مہر میں مال دیا جائے گا۔ اب اموال مال کی جمع ہے، اور مال ہر وہ چیز جو قیمتی ہوتی ہے، جو یمین کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو سمین کی صورت میں ہو سکتی ہے، پیسہ ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان سب چیزوں کو حق مہر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، حق مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، مفسرین نے، کہ یہ کہنا کہ میں اجرت پر تمہارا یہ کام کر دوں گا، یا تمہیں یہ پڑھا دوں گا، یا تمہیں اپنی سروس دے دوں گا، اور اس میری سروس کو یا میری تدریس کو یا میرے فن کو بطور حق مہر لے لو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو مال نہیں کہا جا سکتا، اور قرآن کریم نے یہاں پر مال کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو تم ان کے ساتھ نکاح کرو اپنے مال کے عوض، یعنی حق مہر جو دیا جائے گا وہ مال ہوگا۔ پھر ارشاد ہے محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح تم نے کس لیے کرنا ہے؟ عورت کو محسنہ بنانے کے لیے۔ محسنہ کا معنی یہاں پر ہے اپنے نکاح کے قلعہ میں محفوظ کرنے کے لیے۔ شوہر اپنی بیوی کی عزت کا محافظ ہے، اس کے جسم کا محافظ ہے، تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے تم نے نکاح کرنا ہے، غیر مسافحین، محض عیاشی کے لیے نہیں کرنا۔ دیکھیں انسان کی طبیعت میں ایک طلب تھی، اس طلب کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بتا دیا گیا، اور پھر حدود کو کراس کرنے کے جو نقصانات تھے ان سے بھی روک دیا گیا، کہ نکاح میں، شادی میں تمہارے لیے لذت بھی ہے، جسمانی فوائد ہیں، لیکن محض اسی تک نہ رہنا، بلکہ اس کو محسنہ بنانا ہے، قلعہ نکاح میں لا کر اس کو محفوظ کرنا ہے،
محض عیاشی کے لیے نہیں نکاح کرنا، یعنی نکاح کا ایک مقصد خاندان بنانا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا تم پر حق ہے، تم اس پر خرچ کرو گے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے پہلے تمہارا وصال ہو جائے تو تمہارے مال میں سے وہ شریک ہے، اس کا وصال ہو جائے تم سے پہلے تو تم اس کے مال میں سے شریک ہو، وہ تمہارے مال میں سے وارث بنے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور تمہارے جو مشترکہ بچے ہوں گے ان کی تم پر ذمہ داریاں ہیں، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس کے لیے فرمایا محسنین غیر مسافین، اس حال میں تم نے نکاح کرنا ہے کہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو۔ اس سے آگے ارشاد ہے، پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض ان سے فائدہ حاصل کر لیا تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے۔ اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو گئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ صرف نکاح ہوا ہے نا تو اب حق مہر ادا کرنا فرض نہیں ہے جب تک خلوت صحیحہ نہ ہو جائے۔ اگر پہلے ادا کر دیں گے تو ہو جائے گا مہر ادا، لیکن جب خلوت صحیحہ ہو گئی اب شوہر پر لازم ہے حق مہر ضرور ادا کرے، یہ فرض ہے اس پر، واجب کہیں گے زیادہ مناسب ہے، تو یہ فرض ہے اس پر، واجب ہے اس پر، اس کے ذمہ ہے کہ وہ حق مہر کو ضرور ادا کرے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو حق مہر طے ہوا تھا اس میں اگر باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر بیوی کہے کہ جو حق مہر میرا طے ہوا ہے وہ کم ہے، آپ اس کو بڑھائیں، تو اب شوہر اگر راضی ہو جائے تو وہ بڑھا لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر شوہر کہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہے وہ زیادہ ہے، تم اس میں سے کچھ کم کرو، اگر بیوی راضی ہو کم کرنا چاہے تو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن دینے کے معاملے میں شوہر کی رضامندی اور کم کرنے کے معاملے میں بیوی کی رضامندی، اگر وہ رضامند ہو تو کم کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اگر رضامند نہ ہو تو جتنا طے ہوا تھا اتنا اس پر ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح شوہر اگر چاہے تو بڑھا سکتا ہے، وگرنہ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 25، اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمان کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے۔ اب آزاد خاتون سے ہی نکاح کرنا چاہیے، کفو میں ہی نکاح کرنا چاہیے، خاندان میں یا برابری والوں میں ہی نکاح کرنا چاہیے، اس میں بہت سارے معاملات میں آگے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن غریب کے ساتھ غریب پروری کرتے ہوئے نکاح کریں گے، اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ آپ یتیم بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے کہ اس پہ دست شفقت بھی ہو جائے تو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، ایک تو نکاح کا ثواب، دوسرا یتیم پروری کا بے انتہا اجر و ثواب۔ لیکن اگر کوئی آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور دور ایسا ہے کہ اس کو غلام عورت میسر ہے، ہو وہ مسلمان، تو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس سے مالک سے اجازت لے، حق مہر اسی سے طے ہوگا، اور جو وہ اجازت دے تو پھر اس کی اجازت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم نے اگر باندی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ جس طرح ظاہری اعتبار سے اس کا مقام و منصب عام خواتین جیسا نہیں ہے، اس طرح اللہ کے ہاں بھی شاید ایسا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان، اس کا عمل تم سے بڑھ کر ہو، تو اس کو کم تر نہ سمجھو۔ اگر نکاح اس کے ساتھ بھی ہو گیا ہے تب بھی اس کے حقوق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، در آن حال یہ کہ وہ باندیاں قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں۔ کوئی بھی خاتون جس کا نکاح ہو
اس کو اجازت نہیں ہے اپنے شوہر کے سوا کہیں اور تعلق رکھے. کوئی بھی مرد اس کو اجازت نہیں ہے اپنے جائز تعلق کے علاوہ کہیں اور تعلق بنائے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ عَلَيْهِنَّ، اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد کنواری عورت کی آدھی سزا ملے گی. باندیوں سے نکاح کا حکم، یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا خدشہ ہو. ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر غلام عورت وہ زنا کرے تو اس کو آزاد عورتوں جتنی سزا نہیں ملے گی، اس کو نصف سزا ملے گی. آزاد عورت کی سزا سورۃ النور میں آ گئی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں. لیکن اگر کوئی غلام ہے، غلام عورت ہے، تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہوں گے بلکہ 50 کوڑے ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا کہ تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو شخص خود پر ضبط رکھ سکتا ہو اس کو چاہیے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح نہ کرے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے. جو صبر نہیں کر سکتا، جس کو ضبط نہیں ہے، وہ کر لے ان کے ساتھ نکاح، لیکن جو کر سکتا ہے وہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ باندی کے ساتھ بھی تو نکاح کرنا ہے نا، اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے. تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کی باندی ملکیت میں نہیں ہے، مالک اس کا کوئی اور ہے. اب مالک سے وہ اجازت لے کر نکاح تو کر لے گا، لیکن ہے تو وہ مالک کی ملکیت میں. اب اگر اس سے اس کی اولاد ہوگی تو اس اولاد کا مالک بھی وہ مالک ہوگا. وہ اگر اس کو کہیں اور فروخت کرنا چاہے تو وہ فروخت بھی کر سکتا ہے. تو یہ 100% اس کے جیسے بیوی ایک اس کی خدمت کر سکتی ہے، اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے معاملات میں کسی دوسرے کی اجازت کے طلبگار نہیں. ایسا معاملہ یہاں پر نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا بہتر ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرے. اب یہ جو احکام بیان فرمائے اللہ نے کس لیے بیان فرمائے؟ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے 26 میں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. تمہیں بتا دیا کس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، کس کے ساتھ کرنا ہے، کہاں کہاں حد ہے، کتنی اجازت ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کریم فرما رہا تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں. اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اور تمہاری بہتری کیا ہے؟ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ جو اللہ کے پیارے پہلے گزر چکے ہیں تم ان کے نقش قدم پر چلو. اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، پہلے لوگوں کے احوال سنا دیے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، انبیاء کرام سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو گیا کہ کیسا ماحول تھا. ایک بڑے عہدے والی خاتون، بڑے اختیار والی، پیکر حسن و جمال، ان کو دعوت گناہ دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. جوان ہیں، ساری طاقتیں موجود ہیں، سارے تقاضے جسم میں موجود ہیں، لیکن کیسا اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا. انہوں نے کہا کہ تم مجھے جس قید سے ڈرا رہی ہو وہ قید قبول ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی قبول نہیں ہے. کئی سال تک قید کی صعوبتیں برداشت کیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے تمہارے سامنے ان کے قصے بیان کر دیے، ان کے تذکرے کر دیے، اور تم تک ان نیک اور پاک لوگوں کی باتیں پہنچ گئیں. تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے طریقہ پر چلو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے. اب ہمارے جسم کو بنایا کس نے ہے؟ رب نے بنایا نا. ہمارے دماغ کے اندر ساری پروگرامنگ کس نے کی ہے؟ رب نے کی ہے نا. تو جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے انسان جو تو خود
سے سوچتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تیرے لیے. جو تو اپنے تئیں سوچتا ہے, خود غور و فکر کر کے جس نتیجے پر پہنچتا ہے, وہ تیرے لیے درست نہیں ہے. تجھے بنانے والا میں ہوں, تیرا خالق و مالک میں ہوں. میں تجھے بتا رہا ہوں پہلوں کے طریقے پر چلو. تمہارے لیے طریقہ, بہترین طریقہ ذات مصطفیٰ ہے. تم دیکھو تمہارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیسے زندگی تھی, انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور کیسے تربیت فرمائی. کیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ اتنی جھکی ہوتی تھی کہ سیدھے بھی چل رہے ہوتے تھے لگتا تھا اترائی کی طرف آپ جا رہے ہیں. اتنی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جھکی ہوتی تھی. نگاہ کی اتنی حفاظت ہے, تربیت فرمائی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یہی پسند فرماتا ہے, تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ پہلوں کے طریقہ پر چلو, انبیاء کے طریقہ پر چلو, صلحاء کے طریقہ پر چلو, صالحین کے طریقہ پر چلو. اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والا ہے, بہت حکمت والا ہے. اگر انسان یہ مان لینا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے, اللہ بہت حکمت والا, یہ چیز اگر دماغ میں بیٹھ جائے پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا. پھر وہ یہ نہیں کرے گا نہیں میری طبیعت تو اس طرف ہے, میرا مزاج تو یہ ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. اگلی آیت کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. ارشاد ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے, اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں. اللہ کیا بتاتا ہے کہ پہلوں کے طریقہ پر چلو, انبیاء کے طریقہ پر چلو, اصحاب کے طریقہ پر, حضور کی آل کے طریقہ پر, اولیاء کاملین کے طریقہ پر چلو, جو خود کو محدود کرنے والے, جنہوں نے اپنے جنسی تعلق کو جہاں جائز تھا وہیں پر رکھا. یہ ہے ان کا طریقہ. اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یتبعون الشہوات, شہوات کی پیروی کرنے والے, خواہشات کی پیروی کرنے والے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہٹ جاؤ, تم ان کے ساتھ میل بنا لو, ان کے میل کے ہو جاؤ, جو خواہشات کی پیروی کرنے والے. آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو یتبعون الشہوات ہیں, جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے. قانون کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ بس جو دل چاہتا ہے کرتے رہو, جو دل چاہتا ہے وہ کرو. یہ کیسا قانون ہے؟ تم اپنے جسم کے مالک ہو. سب سے بڑی فکری خطا یہاں پر ہو گئی. انسان نے سمجھ لیا میں اپنے جسم کا مالک ہوں, اس باڈی کا میں مالک ہوں. بھئی تم کہاں سے مالک ہو؟ تمہارا کیا استحقاق تھا کہ تمہیں انسان بنایا جائے؟ کون سی چیز تم نے پے کی تھی اور تمہیں یہ جسم دیا گیا؟ یہ محض تمہارے رب کا کرم ہے, تمہیں انسان بنایا. یہ اس کا فضل ہے, اس نے تمہیں یہ جسم عطا فرمایا, اس نے تمہیں حواس عطا فرمائے, اعضاء عطا فرمائے. یہ سب تو اس کا دیا ہوا ہے, تم اس کے مالک نہیں ہو. جس نے دیا ہے وہی مالک ہے اس کا, اور اسی نے کہا ہے کہ ایسے ایسے زندگی گزارو. اس جسم کو میری تابع داری میں, فرما برداری میں گزارو, تو پھر اس کے بدلے میں میرا دیا ہوا جسم میری فرما برداری میں گزارو, تو بدلے میں تمہیں جنت عطا کی جائے گی. تو خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی یہ ہے کہ بھئی ہم نکاح کیوں کریں, ہم نکاح کیوں کریں, یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا کام. اس میں پابندیاں آ جاتی ہیں, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں ہیں. یہ خواہشات کی پیروی. میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا, تسکین کے لیے اور ذرائع ڈھونڈ لوں گا, غلط جگہوں پر منہ اپنا کالا کر لوں گا, لیکن نکاح نہیں کروں گا. یہ خیال کیا صرف کافروں کا ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ عام نہیں ہو رہا خیال. نوجوان برسر روزگار ہے, شادی سے بھاگ رہا ہے. آپشنز بہت سارے ہیں نا, حرام ذرائع بہت سارے ہیں, حرام ذریعوں سے لذت کی تسکین کے بہت سارے اسباب ہیں, اس میں خرچ بھی توڑا ہے, اور اس کو انسانی حقوق کہا جانے لگا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک زہریلی گولی کے اوپر آپ کوٹنگ کر دیں چاکلیٹ کی, اور اس کو آپ کہیں یہ بڑی لذیذ چیز ہے. تو یہ دھوکہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانی حقوق کا. یہ حقوق نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ تذلیل ہے عورت کی.
اس طرح کا تصور جو نکاح کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں، یہ تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ انبیاء کے صالحین کے طریقہ پر چلو، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے میرے مجرم تمہیں یہ کہتے ہیں، میری بارگاہ کے نافرمان، میری بارگاہ کے باغی تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بس خواہش کے پیچھے چلو، اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو؟ ان کے راستے پر چل کر دوزخ کی طرف جا رہے ہو، یا میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کے میرے پیاروں کے پیچھے پیچھے جنت میں جاتے ہو؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔